انڈیا کا ایک علاج، الجہاد الجہاد انڈیا کا ایک علاج، الجہاد الجہاد انڈیا کا ایک علاج۔ آج بھی ہے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، ایک جاں نہیں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروں آقا کروڑوں جاں نہیں۔ ہم لبوں پہ درود سجائے ہوئے، آنکھوں سے اشک بہائے ہوئے، دلوں میں مغموم ہو کر قدم بہ قدم پشیمان ہو کر آ رہے تھے۔ امام مالک کا قول ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا تھا، اگر کوئی امت اپنے نبی کی توہین کا بدلہ نہ لے سکے تو اسے چاہیے کہ وہ مر جائے۔ وہ ہمیں رلا بھی رہا تھا۔ ہم نے پہلا قدم احتجاجی ریلی کا کرا، ہم نے ایک ایک کو دستک دی۔ ہم یہاں پر آ کر رکیں گے نہیں، ارباب اقتدار سے یہی درخواست ہے کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے اس مسئلے کا حل کروایا جائے۔ اور جو توہین رسالت کرتا ہے، توہین رسالت کی صرف سزا ایک ہی تجویز گئی ہے، جو امام مالک بھی، امام محمد بھی، امام آدم، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک سب کی ایک ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی فقط ایک ہی سزا ہے، اور وہ سزا ہے سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ جب جرمن میں کی تھی تو وہاں پر غازی عامر چھیما جیسا پیدا ہوا، بڑے بڑے عشاق پیدا ہیں، غازی ملک ممتاز حسین قادری جیسے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ وقت گزرتا رہے گا، یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، ہم فقط احتجاج کے بعد خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر سلسلہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہ حل کیا تو ہم MBC کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے انڈیا کا، اور اس کے بعد بھی بیٹھیں گے نہیں۔ اگر تم بھی باز نہ آئے تو ہم کہیں گے کہ بارڈر کو ہٹایا جائے، جہاد کی اجازت دی جائے، پھر آخری ایک یہ ہوگا انڈیا کا ایک علاج، الجہاد الجہاد انڈیا کا ایک علاج، الجہاد الجہاد انڈیا کا ایک علاج۔ الجہاد الجہاد اور الجہاد کے بعد یہ دروازہ غزوۃ الہند کا کھل جائے گا۔ غزوۃ الہند کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمارے دور میں غزوہ ہند آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مال متا جان سب کچھ لوٹا دینا، اگر غازی بن گئے تو رب تمہیں بڑا درجہ دے گا، اگر شہید ہو گئے تو تمہیں افضل ترین شہداؤں میں درجہ میسر ملے گا۔ تکبیر